نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 124 سے 127 تک پڑھیں گے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بدر کا کچھ نقشہ کھینچا ہے، اور بدر میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور نصرت اتری تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے۔ سورۃ انفال میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے نازل فرمائیں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلے ارشاد فرمایا کہ 3000 فرشتے تمہاری مدد کو اتریں گے، پھر ارشاد فرمایا کہ پھر 5000 فرشتے تمہاری مدد کو اتریں گے۔ تو دراصل بات یہ ہے کہ جب اہل ایمان نے دیکھا، ان کو پتہ چلا کہ مشرکین کی تعداد 1000 ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے، ان کو اطمینان دلانے کے لیے، ان کو خوشی دلانے کے لیے 1000 فرشتوں کا وعدہ فرمایا۔ پھر اہل ایمان کو پتہ یہ چلا کہ کرز بن جابر ایک مشرک تھا، تو وہ بڑا لشکر لے کر اہل ایمان کے خلاف آنے لگا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے 3000 فرشتوں کا وعدہ فرمایا۔ پہلے دیکھیے کہ مسلمانوں کی تعداد 313 اور کفار مشرکین کی تعداد 1000، وہ 3 گنا تھے۔ تو جب کرز بن جابر کا پتہ چلا تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی تعداد تو 1000 تھی، اہل ایمان کے لیے فرشتوں کو 3000 کر دیا، یعنی ان کی تعداد ان سے 3 گنا بڑھا دی۔ اس سے ان کے دلوں کو اطمینان پہنچا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 2 شرطیں رکھیں کہ اگر تم صبر سے کام لیتے ہو، تقوی سے کام لیتے ہو، پھر دوسرا یہ کہ اگر وہ تمہارے اوپر اچانک سے حملہ آور ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کو 5000 فرشتے نازل فرمائیں گے۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا، کہ جو اچانک سے اگر وہ تمہارے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، یہ شرط نہیں پائی گئی تھی، اس وجہ سے 5000 فرشتوں والا وعدہ مکمل نہیں ہوا، چونکہ وہ مشروط تھا۔ تو جب انہوں نے اچانک سے حملہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 5000 فرشتوں کے نازل کرنے کی مدد کا وعدہ مکمل نہیں ہوا۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی مدد کے لیے 3000 فرشتے نازل فرمائے۔ 3000 فرشتوں کو نازل کرنے کا مقصد اہل ایمان کے دلوں کو مطمئن کرنا، اہل ایمان کے دلوں کو ثابت قدم رکھنا، اور اہل ایمان کو خوشخبری سنانا مقصود تھا۔ ورنہ عذاب بھیجنے کے لیے ایک فرشتہ ہی کافی ہے، جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ قوم لوط کی پوری بستی وہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اکیلے نے وہ الٹ دی تھی۔ تو دراصل مقصد یہ ہے کہ یہ جو احکامات ہیں، احکامات کے مکلف انسان ہیں، ورنہ یعنی اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے وہ سارے مشرکوں کو قتل کر سکتے تھے، لیکن تو اہل ایمان کو بدر کی وجہ سے جو فضیلتیں ملیں، تو وہ ان کی اس محنت کی وجہ سے، اس مشقت کی وجہ سے، اس صبر کی وجہ سے، اس تقوی کی وجہ سے ان کو وہ اتنی فضیلتوں کے مستحق ٹھہرے، وہ فضیلتیں ان کو عطا کی گئی ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اصلاً تو یہ حکم جو تھا وہ اہل ایمان کو دیا تھا کہ وہ جنگ کریں، وہ جہاد کریں، وہ قتال کریں، تو فرشتے ان کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساتھ کر دیے تھے۔ تو فرشتے جو ان کے ساتھ تھے، ان کی مدد کے مختلف طریقے تھے۔ بسا اوقات یوں تھا کہ اہل ایمان کے ساتھ جا کر انہوں نے مشرکوں کو بھی قتل کیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ صحابہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اگر کسی مشرک کو قتل کرنے کے لیے تلوار اٹھائی تو ہماری تلوار کے چلانے سے پہلے ہی اس کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل امین خود بھی نازل ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا، تو وہ اہل ایمان کو یعنی یوں سمجھ لیں کہ ان کو تشجیع کے لیے، ان کو حوصلہ بڑھانے کے لیے، ان کو آگے بڑھانے کے لیے بھی جملے ارشاد فرما رہے تھے۔ بعض صحابہ نے وہ جملے بھی سنے، لیکن کہنے والا نظر نہیں آیا۔ تو اس طرح سے تعداد بڑھانا بھی مقصود تھا، ان کو آواز کے ذریعے سے ہلہ شیری دینا اور ایک ان کو حوصلہ ان کا بڑھانا، ان کو تشجیع کرنا، یہ بھی مقصود تھا۔ اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ نے ایسے فرشتے بھی ساتھ بھیج دیے کہ جو اہل ایمان کے حملے سے پہلے ہی وہ مشرکوں پر حملہ کر کے ان کو قتل کر دیتے تھے، تاکہ اہل ایمان کا جو وار ہے وہ کسی طریقے سے ضائع نہ جائے۔ ترجمہ دیکھیے۔
از جب تقولو آپ کہتے تھے للمؤمنین ایمان والوں سے الن یکفیکم کیا کافی نہیں تمہارے لیے ان یمدکم کہ مدد بھیجے تمہارے لیے ربکم تمہارا رب بثلاثتی 3,000 ہزار من الملائکتی فرشتوں سے منزلین اترنے والے. یعنی وہ وقت بھی یاد کرو کہ جب آپ نے اہل ایمان سے یہ بات کہی تھی کہ کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے 3,000 فرشتوں کو نازل کر دے. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سورۃ انفال کے اندر 1,000 فرشتوں کا ذکر ہے اور یہاں پر 3,000 فرشتوں کا ذکر ہے، تو مختلف احوال کے اعتبار سے مختلف فرشتوں کی تعداد کو اللہ نے ذکر فرمایا. بلا بلکہ ان اگر تصبروا تم صبر کرو وتتقوا اور تقوی اختیار کرو، یعنی کوئی ایسا فعل، کوئی ایسا عمل کہ جو اللہ کے احکامات کے، اللہ کی مرضی کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف ہو، وہ تم کام نہ کرو. وَيَأْتُوكُمْ اور وہ آئیں تم پر من فورہم اچانک سے، ھذا یہ یمددکم تو مدد کرے تمہاری ربکم تمہارا رب ب5,000 5,000 من الملائکتی فرشتوں سے مسومین نشان زدہ. تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ تم اگر صبر سے کام لو، تقوی سے کام لو، تو کفار اور مشرکین کے تمام تر حربے، ان کی مکاریاں، ان کے مکر اور ان کے بنے ہوئے جال تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم صبر سے کام لو، تقوی سے کام لو، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہاری مدد کو 5,000 فرشتوں کو نازل فرما دیں گے. پہلی شرط تو یہ تھی کہ اگر تم صبر سے کام لو، تقوی سے کام لو، اور دوسری شرط یہ تھی کہ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا اگر وہ تمہارے اوپر اچانک سے حملہ آور ہو جاتے ہیں، یعنی دشمن وہ گھاٹ لگا کے بیٹھتا ہے کہ کس وقت میرا نقصان، میں جو ہے وہ حملہ کروں تو زیادہ نقصان کر سکتا ہوں. تو اگر وہ اچانک سے تمہارے اوپر اس طرح حملہ آور ہو جاتے ہیں کہ تمہیں اس سے زیادہ نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے، تو ب5,000 من الملائکہ تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کو 5,000 فرشتے نازل فرما دیں گے. مسومین نشان زدہ، یعنی ایک خاص ہیئت کے اندر ان فرشتوں کو بنایا گیا ہوگا. بس اس کے مختلف ترجمے مفسرین کرام نے فرمائے ہیں. ایک ترجمہ اس کا یہ ہوتا ہے مسومین کہ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو نشان زدہ گھوڑے عطا کریں گے. وہ ایک خاص، یعنی تمہارے گھوڑوں سے ان کے گھوڑے مختلف ہوں گے اور میدان میں وہ نظر آئیں گے. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ان فرشتوں کو خاص ہیئت میں بنایا گیا ہوگا. فرشتے تو پہلے بھی موجود ہوں گے، لیکن اگر وہ اچانک سے حملہ آور ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ایک نئی کھیپ، نئے طرز کے فرشتے وہ میدان کے اندر اتاریں گے. تو چونکہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا کہ وہ اچانک سے حملہ آور نہیں ہوئے تھے، اس وجہ سے یہ 5,000 فرشتوں کا وعدہ پورا کرنے کی نوبت نہیں آئی. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ وَمَا اور نہیں جَعَلَهُ اللَّهُ بنایا اس کو اللہ نے الا مگر بشرا لکم بشارت تمہارے لیے وَلِتَطْمَئِنَّ اور تاکہ اطمینان دے
قلوبکم بھی تمہارے دلوں اس سے، اور تاکہ مطمئن ہوں، تاکہ مطمئن ہوں تمہارے دل اس سے۔ یعنی فرشتوں کو نازل کرنے کا مقصد یہ تھا، ایک تو یہ کہ وہ تمہاری خوشخبری، تمہارے لیے بشارت ہوں، اور دوسرا یہ کہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں۔ تو سورۃ انفال کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اہل ایمان کو ثابت قدم رکھنے کے لیے۔ تو یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی مدد کے لیے جو فرشتوں کو نازل فرماتے ہیں، ان کے ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ اہل ایمان کے دلوں کو مضبوط کیا جائے، اہل ایمان کے قدم جمائے جائیں، اہل ایمان کو خوشخبری اور بشارت دی جائے، وہ اپنی تعداد کو دیکھ کر گھبرائے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ان کی تعداد کو، ان کی نفری کو بڑھا دیں، اور وہ اس کو دیکھ کر خوش ہو جائیں کہ ہماری تعداد جتنی بھی ہے یہ بہت ہے، یہ کافی ہے، اور ہم کافر کے مقابلے میں جتنے بھی ہوں ہم کافی ہو جائیں گے۔ وَمَن نَصْرُ، اور نہیں ہے مدد، الا مگر، من سے، عند اللہ، اللہ کی طرف سے، العزیز الحکیم، جو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یہاں پر یہ بات اللہ تعالیٰ نے واضح کی کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل فرماتے ہیں اہل ایمان کے دلوں کو پختہ کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے، ان کے قدموں کو جمانے کے لیے، ان کے دلوں کے اندر بشارت اور خوشخبری ڈالنے کے لیے، لیکن حقیقی طور پر مدد اور نصرت کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اللہ ہی فرشتوں کو نازل فرمائیں گے، پھر ان کے ذریعے سے ہی مدد ہوگی، تو حقیقی مدد کس کی طرف سے ہوگی؟ اللہ کی طرف سے۔ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، نہیں ہے مدد مگر صرف اللہ کی طرف سے ہی جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔